انہوں نے کبھی تاریخ تھی کہ چھٹی نہیں دی تھی کسی کو. انہوں نے مجھے اشارہ کیا، میں اٹھا چلا گیا. کتابیں ہاسٹل میں رکھیں، من چاہ رہا تھا، دل نہیں کر رہا تھا پڑھنے کو. میں نے کہا کہ آج مسجد نبوی میں پہلی صف میں جگہ لینی. مسجد نبوی پہلی صف میں جگہ نہیں دیتے لوگ. وہاں عبادت ویزوں پہ جو گئے ہوئے بزرگ ہیں وہ کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے. خیر، میں وہاں سے نکلا، مسجد نبوی پہنچا، باب السلام کی طرف سے انٹر ہوا، دیکھا دور تک نظر دوڑائی، وہاں 3 آدمی چھوڑ کے تھوڑی سی جگہ تھی، معمولی سی. میں بھی وہاں اپنے گھٹنے گھسیڑ کے بیٹھ گیا. ایک شخص چھوڑ کے ایک بچہ بیٹھا ہے، ریل رکھی ہوئی ہے، بچہ چھوٹا سا ہے، قرآن مجید کی تلاوت توتلے لفظوں میں کر رہا ہے، قل اعوذ برب الناس جیسے اس کو آتا تھا ہلکا پھلکا. اذان ظہر ہوئی. جماعت ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ایک نوجوان آیا، سرخ رنگ کا رومال جسے شماغ کہتے ہیں وہ اس نے پہنا ہوا ہے. بچے کو چوما، پیچھے جو کولروں والی پلروں کے درمیان جگہ تھی وہاں کھڑا کر دیا. اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر بچے کو پیار کیا، وہاں بٹھایا، شاپر میں تھوڑی سی چیز اس کی ریل کے نیچے رکھ دی. بچے نے وہاں، عصر کے وقت بھی یہی ہوا، بچہ پیچھے وہ وہاں. پھر مغرب ٹائم جب ہوا تو میرے سے رہا نہیں گیا. میں نے کہا نوجوان ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگا خلی ھذا بینی و بین اللہ، یہ میرا پرسنل میٹر ہے میرے رب کے ذات، یہ میں بتانے والا نہیں ہوں. میں نے کہا یہ تو نہیں ہوگا، میں یہاں کتابیں پڑھنے کے لیے صرف نہیں آیا، لائبریری کھنگالنے کے لیے نہیں، یہ دنیا کی زندہ لائیو کتابیں، ہر انسان ایک کھلی کتاب ہے. آپ کو پڑھنا آتا ہو میں نے پوچھنا ہے. اس نے جان چھوڑا ہی نکل گیا. عشاء کے وقت ہوئی، میں پھر پیچھے. میں نے کہا میں نے یونیورسٹی نہیں جانا، میں اسٹوڈنٹ ہوں، بسیں جاتی ہیں چلی جائیں جو مرضی ہے، میں نے آپ سے پوچھ کے جانا ہے، میں کچھ نیا دیکھ رہا ہوں. کہنے لگا پھر رک. جب لوگ چلے گئے، رش کم ہوا، بیٹھ گیا. کہتا ہے میں نے ایک جمعہ پڑھا تھا. ہمارے درس تو بس روٹین ہے نا، کانفرنس سے بھی روٹین ہے، جہاں چوٹ لگتی ہے ایسے لگتی ہے، پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش، اور نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر، اور لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے، لہجے آگ لگا دیتے ہیں. کہتے ہیں خطیب نے جمعہ پڑھایا، جمعے میں محبوب کی حدیث سنائی کہ صف اول کی اہمیت کیا ہے، جماعت کی فضیلت کیا ہے. میں تو پریشان ہو گیا، میں تو دکاندار آدمی ہوں، میں نے تو کبھی صف اول جماعت سے تو مل جاتا ہوں، صف اول کبھی مجھے ملے گی نہیں. کہتے میں نے وہی سوچ میں پڑا، ہاتھ اٹھائے، آنسو گرائے، رب سے ایک دعا کی، اللہ مجھے نیک بیوی دے دے، پہلا بیٹا دے دے، میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں نہ کبھی جماعت چھوڑوں گا، نہ کبھی پہلی صف چھوڑوں گا. کہتا یہ دعا کر کے میں چلا گیا. گھر میں گیا تو پریشان. ماں باپ نے پوچھا کیا ہوا ہے، دکان پہ کوئی مسئلہ بنا ہے؟ کہنے لگا نہیں. کہا ایک رب سے دعا مانگی ہے، وعدہ کر کے آؤں، میری مدد کرو، میں شادی کرنا چاہتا ہوں. وہاں حق مار نہ ہو تو شادیاں بھی نہیں ہوتی. ماں باپ ہنسنے لگے. حق مار کیا تیار کیا ہے اتنا مہنگا؟ کہنے لگے جی مجھے نہیں پتا، میری معاونت کریں، میں نے رب سے دعا مانگی ہے. ماں باپ نے ساتھ دیا، شادی ہو گئی. پہلی نائٹ میں نے بیوی کو کچھ اور نہیں بولا، اپنی زندگی کا مقصد، اولاد کے حصول کا مقصد بتایا. بیوی نے ہاتھ اٹھائے، میں نے بھی اٹھائے، دعا مانگی، آمین کہی، رب نے سنی. پہلی ملاقات اللہ نے بیٹا دیا اور اس نے بچے کی تربیت کی. میں نے اپنے بیٹے کا کمرہ پہلے دن سے الگ بنایا. اس میں کیا بنایا؟ کہتے میں نے جتنے پوسٹر، جتنی فلیکسیں لگائیں، یا وہ بیت اللہ کی تھی یا مسجد نبوی کی تھی. اور وہاں جو میں نے آڈیو ویڈیو سسٹم رکھے، اس میں بیت اللہ کی اذانیں، مسجد نبوی کی اذانیں، اور امام جتنے بھی ہیں اور ان کے خطبے اور آوازیں. بچے کو پیدا ہونے کے بعد ماں وہاں لٹاتی، فیڈ وہاں پہ کراتی، اپنے ساتھ نہیں لٹایا تاکہ محبت اور فرط جذبات میں شاید الگ کرنا مشکل ہو جائے. ہاں فیڈ کراتی رہی، تیار کیا، بچے کو کھانا پینا سکھایا، تھوڑا بہت بولنا لگا، انگلی پکڑائی، میرے حوالے کر دیا. اللہ کے بندے لے، یہ جو میری ذمہ داری تھی میں نے نبھائی ہے، اللہ تیری چاہت کو پورا کرے. کہنے لگا. تب سے یہ بچہ جب میں مسجد میں لے کے آیا تو اس کے لیے کام نیا نہیں تھا، آوازیں نئی نہیں تھی، شکلیں نئی نہیں تھی، صورتیں نئی نہیں تھی. وہاں کا کلچر جو ہے اس کا دیکھا ہوا، اس کے کمرے سے اس کو ملا ہوا. یہ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء 4 نمازیں مجھے پہلی صف میں میری جگہ رکھتا ہے. میں آتا ہوں یوں اس کو تھوڑا بہت دے جاتا ہوں، یہ تلاوت کرتا رہتا ہے. 4 نمازیں پہلی صف میں مجھے یہ پڑھوا دیتا ہے. فجر کی نماز کے لیے میں بہت پہلے آ کے کوشش کر کے پہلی صف پا لیتا ہوں. حضرات ایمان سے بتائیے، اس شخص نے، یہ بچہ
جس مقصد اور سوچ اور ٹارگٹ پہ لیا تھا، کیا کل کو یہ بچہ نماز چھوڑنا تو دور، جماعت چھوڑنا تو دور، یہ پہلی صف چھوڑے گا؟ یہ ہوتے ہیں ٹارگٹ کو اچیو کرنے والے لوگ۔ اس لیے ہم کوشش کریں، اللہ نے جو دے دیا دے دیا الحمدللہ۔ اور میری گفتگو کا آخری پورشن کہوں گا، آخری بات نہیں کہہ رہا، اب جو ہو گیا سو ہو گیا، ان کا کیا کریں؟ اللہ اکبر، دنیا میں میرے بھائیوں ڈاکٹری کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں۔